رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت ہی پیارا اور پسندیدہ مہینہ ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑی نعمت کے طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ رمضان ایک عظیم دولت ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے کے انتظار میں 2 مہینے پورے کے پورے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان مبارک کے مہینے کے انتظار میں گزارا کرتے تھے۔ 2 مہینے خواہش کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جائے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے برکتیں عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کے گلیوں میں ایک چینجنگ، ایک بدلاؤ شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آفس کا وقت بدل دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے دکانوں کا، کاروبار کا جو وقت ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو دن، دن کو رات بنا لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا جب بھی ہمیں خیال آتا ہے، سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کون سے مسجد میں کون سے قسم کا آش بنایا جاتا ہے۔ مسجد حبیب اللہ سنتپیٹ میں خیمے سے بنی ہوئی آش ہمیں ملتی ہے، بارکس کے مسجد میں فلاں رقم کی آش ملتی ہے، مرکز مسجد کی آش کیسی ہوتی ہے، کون سے مسجد کی آش گاڑی ہے، کون سے مسجد کی آش پتلی ہے، کون سے مسجد کی آش مزیدار ہے، کون سے مسجد کی آش میں زیادہ خیمہ ملتا ہے کھانے کو پینے کو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایسے ہی خیالات۔ رمضان کا جو ہی خیال آتا ہے تو بندوں کو حلیم بھی یاد آ جاتا ہے کہ کس جگہ پہ مٹن حلیم بہت ہی مزیدار ملے گا، کس جگہ پہ چکن حلیم بہترین مزیدار ملے گا، کس جگہ پہ حیدرآباد کے سٹائل کا حلیم کہاں پہ ملتا ہے، کہاں پہ دستیاب ہے۔ مسلمانوں کا خیال اس طرف جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک گھڑی، ایک منٹ، خدا کی قسم 11 مہینوں کے عبادتوں کو، 11 مہینوں کے نمازوں کو، عبادتوں کو، نوافل کو، نفلی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک ترازو میں رکھ دو، رمضان المبارک کے مہینے کی 1 منٹ کی جو نفل عبادت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آش پینے کے لیے، خیمے کی آش بنانے کے لیے، روڈوں کے اوپر دیگے بنا کر آش بانٹنے کے لیے، حلیم کا کاروبار کرنے کے لیے، اپنے بزنسوں کو آگے بڑھانے کے لیے، بہترین کپڑے اور شیروانی کوالٹی کے کپڑے سلانے کے لیے، ٹیلروں کے لیے سیزن کا مہینہ، کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے سیزن کا مہینہ، کھجور کا بیپار کرنے والوں کے لیے سیزن کا مہینہ، شربت کا بیپار کرنے والوں کے لیے کمائی کا مہینہ، یہ رمضان المبارک کے مہینے کا مذاق۔
کتنے مسجدیں ایسے ہیں جو مسجدوں میں رات بھر نوجوان رمضان المبارک کے مہینے کے نام سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. کتنے مسجدیں ایسے ہیں جہاں مسلمان نوجوان رمضان المبارک کے مہینے کے نام سے صبح میں سحری کرنا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر صبح تک فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں. یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام سٹارٹ کرتے ہیں دین کے نیت سے، قرآن کے نیت سے، بیان کے نیت سے، اس سے زائد بے فضول چیزیں، نیوز، گانا بجانا موبائلوں میں شروع ہو جاتا ہے. کتنے نوجوان نہیں. ارے مسلمانوں کے محلات میں رات کو دن، دن کو رات بنا دیے. قرآن کے کسی بھی آیت میں نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تم رات میں جاگو، دن میں سو جاؤ. کون سی قرآن کی آیت تمہیں کہتی ہے؟ کون سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں کہتی ہے رات بھر جاگو، صبح میں سحری کرو، ظہر تک سو جاؤ، ظہر کی نماز پڑھو، پھر سو جاؤ عصر تک، عصر کے بعد سے مغرب تک انتظار کرو، افطاری کی تیاریاں کرو. بونڈے بڑے یہ جو چیزیں، یہ پھل اور فروٹس کہاں کون سی چیز ملتی ہے، اس کے چکر میں گھومو مغرب تک. رمضان المبارک کی بے ادبی. اگر رات میں جاگنے کا شوق ہے، عبادات میں جو جاگ رہے ہیں، نوافل میں جو جاگ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے لیے جو جاگ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جاگ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے جنت کے دروازے ان لوگوں کے انتظار کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ رات بھر جاگا، سحری کر لیا، سحری کے فوراً 10 منٹ سو کے اٹھوں گا، سویا، اگر فجر کی جماعت، نماز نہیں جماعت بھی اس کی اگر مس ہو گئی، اس کا جاگنا اس کے لیے عذاب ہے، اس کا جاگنا اس کے لیے ثواب نہیں. رمضان المبارک کی گھڑیوں کی قیمت، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی تھے. دونوں صحابی ایک ہی ٹائم میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. دونوں صحابی ایک ہی ٹائم میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب دو آدمیوں کا ایک ہی ٹائم میں اسلام میں آنا ہوا، کلمہ پڑھنا ہوا، دونوں عبادتوں میں، نیکیوں میں، قرآن کی تلاوت میں، دین کے کام میں مشغول ہو گئے. اس میں سے ایک جو صحابی تھے ان کی عبادتیں بہت زیادہ تھی، ان کی قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ وہ کیا کرتے تھے، وہ دین کے کام میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہا کرتے تھے. دین کے کام میں بھی وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے، اللہ کے لیے شہید بھی ہو گئے تھے. اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا بندہ، شہید کا مقام، شہید کا مرتبہ، شہید کا درجہ، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا بندہ. اس کے بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کے 1 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی، 1 سال کے بعد ان کی موت ہوئی. وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھے دین کے کاموں میں، قرآن کی تلاوتوں میں، عبادتوں میں، نوافل میں، رات کے جاگنے میں، اللہ کی عبادت میں وہ بھی تھے، مگر جو آدمی شہید ہوا نا 1 سال پہلے، ان کے برابر کے ایکٹیو نہیں تھے، اتنے زیادہ عابد نہیں تھے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نظارہ دکھلایا. ان کو خواب میں نظر آیا کہ دونوں صحابی جنت کے گیٹ کے باہر کھڑے ہیں. 1 سال پہلے جو شہید ہوئے، دین کے کاموں میں ایکٹیو رہا کرتے تھے، زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ بھی جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. اور جو 1 سال کے بعد جن کا انتقال ہو گیا وہ بھی جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. ایک فرشتہ دروازہ کھولتا ہے، باہر آتا ہے. جو بندہ کم عبادت کرتا تھا، کم عبادت، زیادہ نہیں، ایکٹیو زیادہ نہیں تھا نا، اس بندے کو پہلے جنت میں بلاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اس بندے کو جنت میں اندر لے کے جاتا ہے، اس صحابی کو. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرشتہ باہر آتا ہے. جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان سے پہلے جو عبادتوں میں زیادہ ان کی زندگی گزرتی تھی، دین کے کاموں میں ان کی زندگی گزرتی تھی، شہید، شہادت کا درجہ، شہید کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جنت اس کے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے.
شہید کا کیا مقام ہے؟ جو شہید ہے فرشتہ بعد میں آتا ہے، اس شہید کو جنت کے اندر لے کے جاتا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر فرشتہ باہر آیا، کہتا ہے کہ طلحہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، ٹائم نہیں آیا، اور ٹائم ہے تمہیں جنت میں آنے کے لیے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اب یہ بات صحابہ میں پہنچ گئی، صحابہ کرام میں چرچا ہو گیا، یہ شہید ہونے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جس کی زندگی گزری، جس کی عبادتوں میں جس کی زندگی گزری، وہ لیٹ سے جنت میں جا رہا ہے، بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ جو بندہ کم عبادت کرتا تھا وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ کیا بات ہوئی؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب صحابہ کرام کی یہ باتیں پہنچی، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، جو بندہ پہلے جنت میں چلا گیا نا، اس کی عمر اس سے بھی زیادہ گزری تھی، وہ شہید تو نہیں ہوا، زیادہ عبادتیں تو نہیں کیا، زیادہ وہ نوافل تو نہیں پڑھتا تھا، وہ تو ایکٹیو اتنا زیادہ دین کے کاموں میں نہیں تھا، مگر ایک رمضان اس سے بڑھ کر اس کو ملا ہے۔ وہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، رمضان کے عبادت کے برکت سے اس کے اور اس کے نیکیوں میں زمین آسمان کے برابر فرق آ گیا۔ رمضان کے عابد کو اللہ پہلے جنت میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ بولو، کتنی بڑی بات ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کی ہم قدر کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے گھڑیوں کی قیمت اور قدر ہمارے پاس ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدیں تو ہمیں بھری نظر آتی ہے، مگر ان مسجدوں میں جو سجدہ کرنے والے بھائی ہیں، ان کے سجدوں میں ذوق، ان کے سجدوں میں جذبہ، ان کے سجدوں میں اللہ کی محبت نظر نہیں آتی۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں جو نمازی مسجدوں میں بھرے نظر آتے ہیں، مسجدوں کے صف پر نظر آتے ہیں، مسجدوں کے اوپر بھی نمازی، مسجدوں کے باہر بھی نمازی، اور ایسے بھی ہے کہ مسجد کے باہر کا جو حصہ وضو بنانے کی جگہ ہے وہاں بھی جو مصلی رمضان المبارک کے مہینے میں نظر آتے ہیں، خدا کی قسم ان کے سجدوں میں ذوق ہوتا، ان کے صدقوں میں، ان کے سجدوں میں جذبہ ہوتا، ان کے سجدوں میں اللہ کی محبت ہوتی، ان کے سجدے اللہ کے دربار میں اگر قبول ہوتے، یہ ہمیشہ کے مسلمان بنتے، صرف رمضان کے مسلمان نہیں بنتے۔ ہم رمضان کے مسلمان بن رہے ہیں، صرف رمضان میں مسجدیں بھرتی ہیں، یہ مسجدیں صرف رمضان کے لیے بنائی گئی، یہ مسجدیں صرف رمضان میں مسجدوں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، صرف رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا نام ہمارے کانوں میں ہمیں سنائی دیتا ہے، صرف رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اکبر کی صدا کیا ہمارے کانوں میں گونجتی ہے؟ صرف رمضان میں اللہ ہمارے اوپر نماز کو فرض بنایا، کیا صرف ہمارے اوپر رمضان کے 5 وقت کے نمازیں صرف فرض ہے؟ کیوں نظر نہیں آتے رمضان کے بعد یہ مسلمان رمضان کے بعد نظر کیوں نہیں آتے؟ صرف رمضان کے مسلمان بننا کیوں چاہتے ہو؟ کیا ایک مہینے کی تم ایک مہینہ صرف جنت چاہتے ہو؟ ایک مہینے کی جنت تم چاہتے ہو کہ اللہ کی روزی، اللہ کا فضل، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق صرف تمہیں ایک مہینے کے لیے ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیشہ کے مسلمان بننے کی کوشش کرو، ہمیشہ کے مسلمان بننے کی کوشش کرو، 5 گانا نمازوں کی عادت ڈالو، 5 وقت ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز جس کے بارے میں خبر میں سب سے پہلے حشر میں اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا قیامت والے دن، یہی وہ نماز ہے قبر میں تمہارے روشنی لا سکتی ہے، جنت کی کھڑکی کھلوا سکتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو تمہیں قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو قبر میں تمہیں جہنم کا گڑھا بننے سے تمہارے قبر کو بچا سکتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو تمہارے قبر میں سانپ اور بچھوؤں کے عذاب سے تمہیں بچا سکتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے چھوڑنے کے اوپر
فجر کی نماز چھوڑنے پر ظہر تک سانپ تمہیں ڈھستے رہیں گے. یہی وہ نماز ہے جس کے چھوڑنے کی وجہ سے ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے قبر میں سانپ تمہیں ڈھسنے والے بنیں گے. 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایسے انشاءاللہ 1000 بار بولے ہوں گے، 1000 بار. میرا تو کوئی فائدہ نہیں نا آپ نماز پڑھیں گے. آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی امی کا، آپ کے ابا کا، آپ کے دوستوں کا، آپ کا، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا. کس کا فائدہ ہے؟ نماز آپ پڑھیں گے، فائدہ کس کا؟ آپ لوگوں کا فائدہ ہے نا. اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ زمین آسمان کا خزانوں کا مالک ہے. زمین میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پہ خدا کے سامنے اس کے فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑے ہو. زمین آسمان کے درمیان کی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں اللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ ہوتی ہو. یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے جو فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرشتے ہیں اللہ کا تسبیح بیان کرنے کے لیے، فرشتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، فرشتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، فرشتے ہیں اللہ کے عبادت کرنے کے لیے. اللہ کے بندے، تو نماز پڑھے گا فائدہ تیرا ہوگا. تو اگر نماز نہیں پڑھے گا خبر میں تو جا کے روئے گا. نماز چھوڑنے والے بندے خبر میں تو روئے گا. تیرے اس وقت کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہمیں دوزخ کے آگ سے بچانے کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے، ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، جنت کے دروازے کھول کر اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے کمزور مسلمانوں کی مغفرت کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرماتے ہیں. ہم ہیں رمضان کو ٹھکرانے والے، ہم ہیں رمضان کی ناقدری کرنے والے. اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو دوزخ کے آگ میں جلانا. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے کسی بھی بندے کو دوزخ کے آگ میں جلانے کو اللہ پسند نہیں فرماتے. مدینہ میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی تھی محلے میں. آج کے جو گھر ہے یہ سیمنٹ سے بالو سے بنتے ہیں. اس زمانے کے جو چھت ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے جو چھت، یہ جو چھت ہے یہ چھت کھجور کے پتوں سے بنایا کرتے تھے. کھجور کے پتوں کے گھر، پتے جب سوکھ جاتے ہیں نا کھجور کے، اس کو آگ آسانی سے لگ جایا کرتی ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے پاس مدینہ میں آگ لگی محلے میں. ایک گھر کو پورا آگ لگ گیا. جب آگ لگی نا تو گھر کے اندر سے لوگوں کو بچا کر باہر لائے بڑی مشکل سے. ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ گھر کے اندر پھنس گیا تھا. آگ لگ گئی جھونپڑی کو، گھر کے اندر معصوم سا بچہ ہے. اماں پکار رہے میرا بچہ، بچا لو میرے بچے کو، بچا لو میرے بچے کو. اٹھے کٹے نوجوان بھی تھے، کوئی اندر جانے کے واسطے تیار نہیں. ہر ایک کو بھی جان کا خیال ہے نا، اپنی جان کی فکر ہے نا، ہر ایک کی جان اس کو عزیز اور پیاری ہے نا. کوئی بھی اندر جا کے اس بچے کو لانے کے واسطے تیار نہیں. اب ماں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس گھر کے اندر گھستی ہے، جھونپڑی کے اندر گھستی ہے. آگ لگی ہے مگر اس مشکل سے اس کے معصوم سے بچے کو گھر کے اندر سے باہر لاتی ہے، آگ سے باہر لے کر آتی. اس کی آنکھوں سے پانی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوتے ہیں. وہ اماں روتی ہوئی ہمارے پیغمبر سے کہتی ہے یا رسول اللہ ہم مشرک تھے، آپ نے ہم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا. ہم شرک کرنے والے تھے، اللہ پہ ہمارا یقین نہیں تھا، آپ کے کہنے پر ہم اللہ پہ یقین کر گئے، اللہ کو مان گئے، ہم مومن بن گئے. یا رسول اللہ میرا معصوم سا بچہ جب جھونپڑی میں آگ کے اندر تھا، مجھے برداشت نہیں ہوا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بچے کو میں باہر لے کر آئی.
میں اپنے بچے کو، ایک ماں کسی بھی بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے کہا تھا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ بندوں سے جب اتنا پیار کرتا ہے، کیا وہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے دوزخ کے آگ میں جلیں؟ کیا وہ اللہ اپنے بندوں کو دوزخ کے آگ میں جلانا چاہتا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کسی بھی بندے کو دوزخ میں جلانا پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کسی بھی بندے کو دوزخ میں جلانا پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی بندہ دوزخ کے آگ میں جلے، مگر ہم خود اس اللہ کے حکموں کو ٹھکرا کر، اس کے حکموں کو لات مار کر، اس کے قرآن کو چھوڑ کر، اس کے رمضان کے مہینے کے قدر کو چھوڑ کر، اس کی آواز کانوں میں پڑنے کے بعد بھی، اذان کی آواز کانوں میں گونجنے کے بعد بھی، اللہ کے بلاوے کے بعد بھی، اللہ کے پکار کے بعد بھی، اللہ کے اعلان کے بعد بھی ہم اس کو ماننے کے واسطے تیار نہیں، اس کے سامنے سجدہ کرنے کے واسطے تیار نہیں، اس کے بننے کے واسطے تیار نہیں۔ ہم خود اگر دوزخ میں جلنا چاہے تو کون کیا کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، ہمیں بخشوانے کے لیے، ہمیں جنتی بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا مہمان ہے۔ آپ سمجھ لو کہ تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے، دیکھو داماد آ رہا ہے، جمائی آ رہا ہے، اور کوئی اچھا خاصا مہمان آ رہا ہے، بڑا پیسے والا کوئی ایک بڑا آدمی آ رہا ہے، تم گھر کو سجاتے ہو، جھاڑو لگاتے ہو، گھر کو دھوتے ہو، بوجھ وغیرہ جو کچھ جالا ہے اس کو ختم کرتے ہو، اگر ضرورت پڑے پینٹنگ بھی کرتے ہو، خوشبو سے سجاتے ہو، اگر کوئی آ رہا تو سپرے بھی مارتے ہو، اپنے گھر کو پاک کرتے ہو۔ یہ اللہ کا قرآن کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، کیا ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیے ہیں؟ ایک ایسا مہمان تمہارے گھر میں آ رہا ہے، جو مہمان تمہیں دولت بھی دے رہا ہے، جو مہمان تمہیں تمہارے اولاد کی زندگی بھی سیٹ کر دیا، جو مہمان تمہیں نعمتیں بھی بانٹ رہا ہے، جو مہمان تمہارے گھروں کو صاف بھی کروا رہا ہے، جو مہمان تمہارے لیے پراپرٹی کا انتظام بھی کر رہا ہے، جو مہمان تمہارے بچوں کا لائف بھی سیٹل کر رہا ہے، جو مہمان، جو تمہارا دوست تمہارے پورے گھر کو آباد کر رہا ہے، تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، ایسا مہمان اگر تمہارے پاس آ رہا ہے، تم اس کی خدمت نہیں کرو گے، تم اس کی قدر نہیں کرو گے، تم عزت نہیں کرو گے؟ سوچو ایک مرتبہ، یہ اللہ کا مہینہ جو رمضان ہے، یہ اللہ مہمان کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ یہ مہینہ نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ مہمان رمضان کا ہمیں جنت میں لے جانے والا مہمان ہے۔ یہ مہمان ہمارے گناہوں کو معاف کروانے والا ہے۔ یہ مہمان ہمارے جنت کے دروازوں کو کھلوانے والا ہے۔ یہ مہمان ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے والا مہمان ہے۔ یہ مہمان اللہ سے سفارش کر کر جنت میں لے جانے والا مہمان ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو فرض فرما دیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے۔ اب روزے فرض کیوں ہیں؟ اللہ پاک بندوں کو بھوکا اور پیاسا کیوں رکھوانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے خزانے میں چیزوں کی کمی آ گئی، پانی کی کمی آ گئی، خزانے کی کمی آ گئی؟ حقیقت میں اگر دیکھ لیں گے تو مسلمان رمضان میں دوسرے مہینوں سے زیادہ کھانا کھاتا ہے، بریانیاں کھاتا ہے، مٹن کھاتا ہے، چکن کھاتا ہے، حلیم کھاتا ہے، آش پیتا ہے، فروٹس کھاتا ہے، نعمتیں کھاتا ہے، کھجور کھاتا ہے۔ رمضان میں دوسرے مہینوں سے زیادہ اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ پھر اللہ روزے فرض کیوں کیا؟
रोजे का मकसद क्या है कि सुबह उठो, सहरी करो, शाम तक भूखे रहो, बस खत्म। रोजे का मकसद ये नहीं। लअल्लकुम तत्तकून, रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज है इसलिए कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में आ जाए, इसलिए तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़। जिस तरीके से कि एक बंदा सहरी करा सुबह में, सख्त गर्मी के मौसम में बाहर काम कर रहा है, धूप में घूम रहा है, उसकी ज़ुबान सूख गई, उसका हलक सूख गया, उसकी ज़ुबान और हलक इतनी सूख गई कि वो कुल्ली करने के लिए ज़ुबान में पानी लेता है, कुल्ली करता है। पानी का एक खतरा भी हलक के नीचे जाने नहीं देता। फ्रिज का पानी लिया, कुल्ली कर रहा है, एक खतरा भी अंदर जाने नहीं देता। अरे घर के अंदर दरवाजा बंद है, कोई देखने वाला भी नहीं है, किसी की नजर भी नहीं पड़ रही, एक घुट अगर पानी पी लेगा, एक बोतल, एक गिलास पानी पी लेगा, कौन मारने वाला है? कौन पूछने वाला है? मेरा घर, मेरा पानी, मेरा फ्रिज, मेरी मर्जी, कोई पिएगा, कोई कुछ नहीं करने वाला। मगर बंदा नहीं पीता, किस लिए? मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। वुजू बना रहा है बंदा, कुल्ली कर रहा है। ये जो गरगरा है, गरगरा भी नहीं करता रमजान के महीने में रोजेदार, क्योंकि अगर गरगरा मैं करूंगा ना, हलक में पानी एक खतरा भी अगर उतर जाएगा, मेरा रोजा टूट सकता है। अल्लाह का डर बंदे के दिल में है, इस डर को बाकी रखने के लिए, इस डर को हमेशा के लिए तक़वे की सूरत में बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला तक़वा बंदे को हासिल हो जाए, इसलिए रमज़ान का मुबारक महीना बंदे को अता फरमाता है। अगर बंदा रोजा रखा 30 दिन के नहीं, पूरे साल के अगर बंदा रोजा रख रहा है, 12 महीनों के बंदा रोजा रख रहा है, मगर इसके दिल में अल्लाह का डर नहीं आया, इसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं आया, इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आई, ये गुनाहों से नहीं बच रहा, तो उसके रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से रोज़े में हम पानी से जिस तरीके से पीने से बचते हैं, जिस तरीके से रोज़े में खाने से बचते हैं, इसी तरीके से अल्लाह कहता है बंदे पानी तो हलाल है ना, खाना तो हलाल है ना, चाय तो हलाल है ना, फ्रूट्स मेरे नेमतें हलाल है, तू रोजे की हालत में हलाल करने से डरता है, पानी का एक खतरा हलक के नीचे उतारने से डरता है। झूठ हराम है, गीबत हराम है, चाड़ी हराम है, चुगली हराम है, गाना सुनना हराम है, झूठ सुनना हराम है, गीबत सुनना हराम है, टीवी देखना हराम है, म्यूजिक सुनना हराम है, झूठा कारोबार करना हराम है, लोगों को डुबाना हराम है, किसी ईमान वाले को कमतर निगाह से देखना, ईमान वाले को हिकारत के निगाह से देखना हराम है। मस्जिदों में बैठ के गीबतें करने वालों, मस्जिदों में बैठ के बकवास करने वालों, मस्जिदों में बैठ के सोशल मीडिया चलाने वालों, मस्जिदों में रमजान के महीनों में टाइम पास करने वालों, मस्जिदों में, महफिलों में, मशवरों में, एतिकाफों में बैठकर, अल्लाह के कुरान के सामने बैठकर, नमाजों के वक़ात में बैठकर, असर के बाद दुआ कबूल होने के वक्त में बैठकर जो मुसलमानों की लोग एक गीबत कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों के बारे में बुराई बयान कर रहे हैं, जो लोग लोगों पे ताने लगा रहे हैं, जो लोग अपना वक्त जो रमजान के मुबारक महीने में दुनिया के बातों में, मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में जो बर्बाद कर रहे हैं, याद रखो ऐसे रोज़ों का, ऐसे इबादतों का अल्लाह को बिल्कुल ज़रूरत नहीं। रोज़ा तक़वा हासिल करने के लिए, रोज़ा अल्लाह से मोहब्बत पैदा करने के लिए, रोज़ा बंदे को अल्लाह का करीबी बनाने के लिए, रोज़ा बंदे को झूठ से बचाने के लिए, गीबतों से बचाने के लिए, जिना से बचाने के लिए, शराब से बचाने के लिए, हराम से बचाने के लिए, अल्लाह के नाराज़गी वाले आमाल से बचाने के लिए, आजिज़ी पैदा करने के लिए अल्लाह ये रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज बना दिया है। अगर रोज़ा रखते हुए भी हम गीबत नहीं छोड़ते, झूठ नहीं छोड़ते, अपनी ज़िंदगी को नहीं
नहीं बदलते तो इन रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह कहता है लअल्लकुम तत्तकून, मेरे बंदे ताकि तेरे अंदर तकवा पैदा हो जाए, इसलिए मैं तेरे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया हूँ। और बहुत सारी बातें हैं। मैं जो टॉपिक असल में देखा था, एक आयत भी पूरी नहीं हुई, इसी आयत के ताल्लुक़ से अगर अगले जुमा मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात के सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। रमज़ान का जो असल मकसद है तक़वा, अल्लाह का डर। तक़वा किसे कहते हैं? छोटी सी बात बताकर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। तक़वा किसे कहते हैं? हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु उस ज़माने के बहुत ही बड़े आलिम थे सहाबा किराम में। प्यारे नबी ने फरमाया, उबय बिन काब मेरे सहाबा में कुरान का बहुत ही प्यारा कारी भी है, बहुत ही बड़ा आलिम भी है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलिस लगी हुई थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही थी, प्यारी बातें। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तक़वा किसे कहते हैं, किसी को मालूम है? कोई बयान करेंगे? एक एक सहाबी एक एक बात करते गए, एक एक बात बताते गए। उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी के साथ बैठे हुए थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबय बिन काब से पूछा कि उबय बिन काब, तक़वा किसे कहते हैं? आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, आप तो बहुत बड़े हाफिज़ कुरान हो, आप तो कुरान का इल्म रखने वाले हो, हदीस का इल्म रखने वाले हो, आप बता दीजिए कि तक़वा किसे कहते हैं। उबय बिन काब ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब, तक़वा ये है कि कोई बंदा ख़तरनाक जंगल में, ख़तरनाक झाड़ी, कांटे हैं, सांप है, बिच्छू है, शेर है, मुज़ीद जानवर है, ऐसे ऊपर दरख्त, कांटे, इधर नीचे साइडों में कांटे, मुज़ीद जानवर, बिच्छू, सांप, जो कुछ भी इंसान को तकलीफ देने वाले चीज़ें। इंसान को अगर उस रास्ते में चलने की ज़रूरत पड़े, इंसान चलता कैसे? अपने कपड़ों को समेट कर चलता है, बच बच कर चलता है। मेरे कपड़ों पे, मेरे बदन पे, मेरे पैरों में कोई कांटा ना चुभे, कोई तकलीफ देने वाली चीज ना लगे, कोई जानवर को मैं टच ना करूं। अगर टच करूंगा जानवर मुझ पे हमला करेंगे, कांटे मुझे लग जाएंगे, मेरे कपड़े फट जाएंगे, मेरा बदन जख्मी हो जाएगा। जिस तरीके से आदमी उस पतले से रास्ते में, बारीक से रास्ते में, उस जंगल में अपने आप को कांटों से, सांपों से, बिच्छुओं से, मुज़ीद जानवरों से बचा कर चलता है ना, इंसान अपने ज़िंदगी में गुनाहों से, ग़ीबतों से, हराम कारी से, नाफरमानी से, अल्लाह को नाराज़ करने वाले आमाल से, शैतान को खुश करने वाले आमाल से, जिस तरीके से इंसान बचकर अगर इस तरीके से चलेगा, उसी का नाम तक़वा है, उसी को तक़वा कहते हैं। हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है, 60-70 साल मालूम नहीं, अगले रमज़ान तक कौन रहेगा कौन ना रहेगा, इसमें से कोई भी बता नहीं सकता, कोई भी बता नहीं सकता। अगर तक़वे की ज़िंदगी गुजारोगे, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारोगे, अल्लाह का खौफ दिल में बिठा कर ज़िंदगी गुजारोगे, याद रखो ये आंखें बंद होंगी, जन्नत के फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, ख़बर तुम्हारा इस्तकबाल करेगा, ख़बर तुम्हारा जन्नत का बाग बन जाएगा। अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला अता फ़रमाएगा, बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिला अता फ़रमाए। तक़वा हासिल करेंगे ना इंशाअल्लाह। इस रमज़ान के मुबारक महीने की क़दर कीजिए, 5 मिनट भी क्यों ना हो अल्लाह का कुरान पढ़ो, 5 मिनट भी। अल्लाह का कुरान रमज़ान में 24 घंटों में जिन लोगों के पास 10 मिनट भी कुरान पढ़ने के वास्ते रमज़ान में टाइम नहीं है, याद रखो मुसलमानों, ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया हमें दोज़ख में लेके जाने वाले काम करवा रहे हैं। अल्लाह का कुरान 10 मिनट पढ़ो रोजाना, ये अल्लाह का कुरान अल्लाह से लड़कर तुम्हें जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। हमारे माँ बाप हमारे साथ नस्लें नहीं, 70,000 नस्लें, हजारों सालों तक हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे अड़ोस पड़ोसी सब अगर खड़े होकर भी लाखों के तादाद में अल्लाह से लड़ने की ताकत
ان سب کو نہیں ہے ہمارا خزانہ، ہماری دولت، ہماری پراپرٹیز. اللہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس ہے تو صرف وہ قرآن کے پاس ہے. تم قرآن سے محبت کرو، یہ قرآن اللہ سے لڑ کر تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھتے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. نہیں آتا سیکھنے کی کوشش کرو. عشاء کے بعد سورہ ملک تبارک الذی پڑھو، آج سے سیکھ لو. جو سورہ ملک پڑھتے نا عشاء کے بعد، اللہ کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سورہ ملک سے محبت کرے گا، جو سورہ ملک تبارک الذی سورہ عشاء کے بعد پڑھے گا، اس کو خبر کا عذاب نہیں ہوگا. خبر میں سانپ، خبر کے بچھو اس کے قریب نہیں آئیں گے. اس کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. اس کے نیکیاں کم ہوں گے، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اس کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا. فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. سورہ ملک 3 صفحوں کی 3 پیجز کا سورہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ اس بندے کو جنت میں بھیجنا، اس بندے کو دوزخ سے بچانا. اللہ کہے گا گناہ زیادہ ہے، اس کے نیکیاں کم ہے، اس کو جنت میں کیسے بھیجوں؟ کہے گا یا تو اسے جنت میں بھیج یا مجھے قرآن سے نکال دے. مجھے قرآن سے نکال دے یا اسے جنت میں بھیج. اللہ سے یہ سورہ لڑ کر اسے جنت میں لے کے جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. سب پڑھیں گے قرآن آج سے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to